تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ آج ان حالات کے اندر پاکستان میں بہت مدت کے بعد ایک قانون پاس ہوا، وہ قانون اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا قانون ہے۔ پہلے یہ تھا کہ کسی کے لیڈر کے خلاف کوئی بولے تو اس کی سزا زیادہ تھی، صحابہ کے خلاف یا اہل بیت اطہار کے خلاف کوئی بولے تو اس کی سزا تھوڑی سی تھی۔ تو قومی اسمبلی میں کبھی نکموں سے بھی کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے، تو یہ بل پاس ہوا کہ ان کو عمر قید سزا دی جائے کہ جو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے خلاف بولتا ہے، توہین کرتا ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کے توہین کرتا ہے، یا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن جو مسلمانوں کی مائیں ہیں ان میں سے کسی کی کوئی توہین کرتا ہے، تو اس کی سزا 3 سال سے بڑھا کر عمر قید کر دی جائے۔ یہ عمر قید سزا منظور ہو گئی قومی اسمبلی میں، لیکن ایک فرقے نے شور مچانا شروع کر دیا، تو پتہ چلا کہ توہین کا دھندا پھر وہی کرتا ہے کہ جو چوروں کی حمایت میں بولے اور چوروں کی سزا کے خلاف آواز بلند کرے، حقیقت میں چور وہی ہوتا ہے اور چوروں کا پشت پناہی کرنے والا وہی ہوتا ہے، چونکہ ایک طبقہ پاکستان میں ایسا ہے، ان کی عبادت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، سرکار کی آل کو، چونکہ امہات المومنین بالاتفاق آل رسول علیہ السلام میں سے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ واقعات روزانہ ہوتے ہیں۔ آج جس وقت یہ قانون پاس ہوا بڑی مدت کے بعد، تو وہ جگہ بجگہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ قانون ختم کیا جائے، یہ بل واپس لیا جائے۔ تو میں یہ آج کے اجتماع میں آج کی آپ کی وساطت سے، چونکہ پورے ملک میں ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو قانون ہے اہل بیت اطہار کی ناموس کا قانون، صحابہ کرام کی ناموس کا قانون، ازواج مطہرات کی ناموس کا قانون، یہ پوری پاکستانی قوم کے دل کی آواز ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ حدیث کا پیغام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لہٰذا ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے بھی اس قانون کا دفاع کریں گے، اور یہ قانون واپس نہیں ہونے دیں گے، یہ قانون واپس نہیں ہونے دیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ پاکستان تو بنا ہی ان ہستیوں کی ادب و احترام کی خاطر ہے۔ اہل سنت یہ وقت جاگنے کا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، کچھ پیر تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو اسی بات کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن آج کہاں گئے وہ پیر کہ جب توہین ہوئی نہیں تھی وہ کسی کے اشاروں پہ ناچ رہے تھے، اور آج جب کہ وقت ہے کہ ووٹ دیا جائے اس قانون کو اور آواز بلند کر دی جائے کہ یہ صرف قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے اور پاس کیا ہے، یہ صرف ان کا ذاتی مسئلہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے قرآن کا مسئلہ ہے۔ آج کتنے پیر گونگے بن کے بیٹھے ہیں آستانوں پہ، کتنے لیڈر گونگے بن کے بیٹھے ہیں، ادھر روافض روزانہ اس بل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ بل واپس لیا جائے، اور اہل سنت کے کئی گونگے لیڈر
ابھی تک اس کے حق میں بیان نہیں دے رہے. ہم اس اجتماع میں ان تمام گونگوں کی مذمت کرتے ہیں کہ جہاں ان کے نذرانے مارے جائیں وہاں تو فوراً بولتے ہیں، اور جہاں ان مقدس ہستیوں کے ادب کی بات ہے اور ایک قانون کی بات ہے جو بڑی مشکل سے پاس ہوا، اور اب اس کو واپس کرانے کے لیے ناہنجار کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ لازم ہے ہر سنی مسجد سے اس بل کی حمایت میں آواز گونجے. یہ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں سب کو چاہیے کہ کم از کم ایک جمعہ اس بل کی حمایت میں، جو ناموس اہل بیت کا قانون ہے، ناموس صحابہ اور ناموس امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون ہے، اس کے حق میں جمعے پڑھائیں. آستانوں سے کچھ پیروں کی آواز بلند ہوئی، جو نہیں ہوئی ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں. ایسے ہی کچھ لیڈر جن کا تفضیلیوں اور رافضیوں کے ساتھ میل جول ہے اور کھانا پینا ہے، وہ اپنے تعلقات نبھا رہے ہیں کہ کہیں رافضی ناراض نہ ہو جائیں. یاد رکھو، یہ ناراض بھی ہو جائیں تو انسان کا کچھ بگڑ نہیں سکتا، اور آل و اصحاب ناراض ہو جائیں تو پھر کچھ سنور نہیں سکتا. اس لیے آج ہمیں اس قانون کے تحفظ کے لیے بھی اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، اور اس سلسلے کا بڑا نعرہ کہ جس کو پوری دنیا سنے، وہ نعرہ انشاءاللہ 19 فروری کو مینار پاکستان پہ لگانا ہے.